آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ ولم یکن لہ کے اس نون پر کیا قاعدہ ہے۔ اس والے نون پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، اس کا مطلب ہے بغیر غنے کے ملا کر پڑھنا۔ اس قاعدے کے بننے کے لیے ان دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط میں آتے ہیں تنوین اور نون ساکن، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس نون پر سکون لگا ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ دوسری شرط میں آتے ہیں یہ 6 حروف یا را میم لام واو نون، ان 6 حرفوں کا ایک لفظ بنا دیا ہے یرملون، اس کے اندر یہی 6 حروف ہیں۔ اس نون پر دھیان دیں تو پہلی شرط میں سے نون ساکن یہاں آ چکا ہے اور نون ساکن کے فوراً بعد میں لام آ گیا ہے دوسری شرط میں سے، اس لیے یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے۔ جہاں بھی یہ قاعدہ ہوگا وہاں بغیر غنے کے ادغام ہوگا، یعنی اس نون کو پڑھیں گے ہی نہیں، فل سائلنٹ کریں گے، جیسے ولم یکن لہ۔ لیکن کچھ لوگ نون کو یہاں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ ولم یکن لہ، اس طرح سے پڑھنا غلط ہے۔ ایک چیز بہت دھیان سے سمجھنی ہے کہ پہلی شرط کے فوراً بعد میں ان 6 حرفوں میں سے اگر را اور لام میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی بغیر غنے کے ساتھ میں ادغام ہوگا، جیسے یہاں ہے اور یہاں ہے۔ لیکن پہلی شرط کے فوراً بعد میں اگر ان 6 حرفوں میں سے یا میم واو نون آ جاتے ہیں تو ادغام با غنہ ہوگا، یعنی غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ جیسے یہاں نون ساکن کے بعد میں یا آ گیا ہے یہاں سے، تو غنہ کیسے کریں گے؟ من یقول، یہاں نون ساکن کے بعد میں واو آ گیا ہے یہاں سے، تو یہاں بھی غنہ کریں گے۔ کچھ لوگ اس والے لام کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہاں پر لام بغیر کھینچے پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ ولم یکن لہ، لام کو کھینچ کر پڑھنا کیا ہے؟ ولم یکن لہ، اس طرح سے پڑھنا غلط ہے۔ اس والے فا کو بہت سارے لوگ کھینچ دیتے ہیں، حالانکہ یہاں پر فا بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے بغیر کھینچے؟ کفوا احد، فا کو کھینچ کر پڑھنا کیا ہے؟ کفوا، تو اس طرح سے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن کو تجوید اور صحیح ادائیگی کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔